رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری جو ہے سیرت کے تعلق سے، سیرت النبی کے تعلق سے 24ویں کلاس ہے، 24واں درس ہے، اور آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی معراج پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، زیارت کی، اور نماز، 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر ملا ہے۔ انشاءاللہ چونکہ سلسلہ لمبا ہے، قصہ لمبا ہے، تو انشاءاللہ آج شاید بات پوری نہ ہو سکے، اگر نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ عز و جل وہ اگلی نشست میں، یعنی کہ کل پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ اچھا جی، معراج کا وقت کیا ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے، ان 2 باتوں کے اوپر جو ہے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ معراج کے وقت کے تعلق سے علماء نے لکھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے، ہجرت سے پہلے اور طائف کے سفر کے بعد۔ اقوال اس کے بارے میں 10-11 ہیں، جب میں کتاب دیکھ رہا تو میں حیران ہو گیا، لیکن زیادہ بہتر اور صحیح رائے یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تھے، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ معراج کی رات میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے اندر 5 نمازیں تھیں نہیں، ان کے بعد ہی ہوا یہ معاملہ۔ تو راجح قول یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ طائف کے سفر کے بعد ہوا ہے۔ دوسرا، اس کے بارے میں مہینہ کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہے ہیں، کوئی ربیع الاول کو کہتا ہے، کوئی رمضان کو کہتا ہے، لیکن زیادہ تر جو صحیح رائے ہے وہ رجب کے مہینے کی ہے، رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ملتی ہے یہ رائے، بہت سارے اس کی طرف گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے کروایا؟ ایک حکمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 5 نماز اس کے اندر ملی ہیں، اور ایک بڑی حکمت جو اور سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ کہ جب کفار نے، مشرکین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے اور جھکانے اور دبانے کی انتہا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو عزت دینے کی انتہا کر دی۔ یعنی کہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل دکھوں کا پہاڑ تھا، بیوی جا چکی ہیں، چچا جا چکے ہیں، سہارے ختم ہو چکے ہیں، لوگ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور طائف کے اندر جو ہوا وہ کل آپ سن چکے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے اور بلندیوں سے نوازا ہے کہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ختم ہو جائیں۔ اچھا جی، سفر معراج کی اندر جو ہے سفر جو ہے وہ 2 ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک سفر تو وہ ہے جو زمینی ہے، یعنی کہ بیت اللہ سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر بیت المقدس تک کروایا، یہ زمینی ہے، آج صرف اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا سفر جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کر آسمان تک کا ہے، جو 7 آسمانوں اور عرش تک چلا جاتا ہے۔ یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اور یہ جو آسمان تک کا سفر ہے زمین سے بیت المقدس سے لے کے اوپر تک، اس کو معراج کہا جاتا ہے، اسرا اور معراج، یہ 2 سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو چلیے میں اسرا کے جو سفر ہے اس کی تھوڑی سی روداد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روایت کے اندر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ چھت پھٹی ہے اور جبرائیل آئے، یہ خلاف معمول آئے ہیں، کبھی چھت پھاڑ کر کے جبرائیل نہیں آئے۔ بتانا یہ مقصد تھا، اشارہ اس طرف تھا کہ آج ہمارا آنا دوسری طرح سے ہوا ہے تو کام بھی دوسرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حتیم ہے، چھتا ہوا نہیں ہے، آپ کے سامنے پوری ہسٹری آ گئی تھی بیت اللہ کی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جبرائیل نے اللہ کے رسول کو پھر نیند سے بیدار فرمایا، اللہ کے رسول اٹھے، جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا، سینہ کھولا گیا اور دل نکالا گیا، اور دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کا پانی کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ نبی کے دل کو دھونے کے لیے اس پانی کا انتخاب کیا گیا،
اس کے بعد دل کو دوبارہ اس جگہ پر رکھ کر کے سی دیا گیا. یہ وہ آخری شق صدر ہے. پہلے 3 آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں. چوتھا شق صدر یہی ہے اور یہ آخری ہے. اس کے بعد پھر شق صدر نہیں ہوا اللہ کے رسول کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھے. آپ کے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی, براق. یہ بہت سفید تھا اور اسی لیے اس کو براق کہا جاتا ہے, اور بجلی سے بھی تیز یہ چلتا تھا. جہاں تک آدمی کی نظر جائے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے سائز میں کچھ بڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ردیف بنے. ردیف بننے کا مطلب ہے جبرائیل پیچھے بیٹھے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے میکائیل بھی سفر کے اندر تھے. جبرائیل نے براق سے کہا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج تیرے اوپر ایسی زبردست سواری بیٹھی ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ اس سے پہلے کبھی تجھ پر ایسی سواری نہیں بیٹھی اور نہ کبھی بیٹھے گی. کہتے ہیں کہ براق شرم سے پانی ہو گیا, پسینے چھوٹ گئے اس کے, اور اس کے بعد پھر اس نے چلنا شروع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہوں پر روکا گیا ہے, براق کو کہیں کہیں رکا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر رک کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے. سب سے پہلے براق جو ہے ایک ایسی جگہ پر رکا جہاں پر کھجوروں کے جو ہے درخت بہت سارے, کھجور تھی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور یہاں پر 2 رکعت پڑھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی, اور اس کے بعد جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں پڑھی ہے, آپ کہاں رکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو جبرائیل نے کہا یہ یثرب ہے, ہجرت کر کے آپ کو یہاں پر آنا ہے. یثرب مدینہ کا پرانا نام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اس طریقے سے مدینہ جا چکے تھے. اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے, براق نے چلنا شروع کیا. آگے پہنچ کر براق نے ایک جگہ آتی ہے وادی سینا, وہاں جب پہنچے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے, ہم کلامی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے وہاں پر اتر کر 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے, براق پھر چل پڑا. مدین پہنچے تو مدین پہنچ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور 2 رکعت یہاں پر بھی پڑھیے. یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پر پڑھی. پھر براق پر سوار ہوئے تو ایک جگہ پہنچے بیت الحم کے نام سے. جبرائیل نے کہا اتریے اور 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لیجیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مرتبہ اترے 5ویں مرتبہ تو جبرائیل نے کہا اتریے, بیت المقدس آ گیا. یعنی کہ وہ جگہ آ گئی قبلہ اول جہاں پر کچھ 18 مہینے مسلمانوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے. اچھا جی, اس سفر میں بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کچھ بڑی عجیب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی ہیں. بہت عجائب جو ہے معاملات ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی براق پر سوار ہوئے مکے کے اندر سے, بیت اللہ کے پاس سے, جب آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو آپ کو ایک بڑھیا نظر آئی, اور وہ اللہ کے رسول کو آوازیں دے رہی تھی. اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ مت دیجیے, اس کو جواب مت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا نظر آیا, اس نے اللہ کے رسول کو آوازیں دینی شروع کر دی. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کی طرف مت دیکھیے, اس کو جواب مت دیجیے, اس کی طرف توجہ مت کیجیے. آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. پھر کچھ آگے گئے ہیں تو کچھ لوگ نظر آئے, اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کر رہے تھے, السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حشر. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان کو جواب دیجیے. تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. بعد میں جبرائیل نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کون تھے, وہ بوڑھا کون تھا, وہ بوڑھی کون تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی, اور جتنا اس بڑھیا کی عمر باقی ہے اس دنیا کی عمر بھی اتنی باقی ہے. پھر جبرائیل نے کہا وہ بوڑھا کون تھا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو فرمایا کہ وہ شیطان تھا, یہ بھی آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہا تھا, راغب کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا وہ پیغمبر تھے, انبیاء کرام تھے, ابراہیم علیہ السلام, اور کچھ نبیوں کے ذکر نام لیے, ان کے ذکر فرمائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے ذکر ہوا, ایک جگہ سے گزر ہوا, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اچھا بھائی, میں یہاں بیچ میں رک کر بولوں, آپ لوگوں کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہوگا میں الفاظ کبھی کبھی جو ہے دوسرے نکل جاتے ہیں زبان سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا, میری زبان میں بھی لکنت ہے, تو کبھی کبھی الفاظ غلط نکل جاتے ہیں, تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں. مجھے یاد پڑتا ہے تو پھر میں اپنی ان الفاظ کی خود اصلاح کر دیتا ہوں. جیسے کہ وہ کچھ ٹائم پہلے میں نے شق قمر کا واقعہ بتایا تو اس میں اشہدو کے بجائے میں نے اشہدو کہہ دیا. اشہدو ہے, وہ زبان میں لکنت ہے نا, شاید یہ بات آپ کو آج پتہ چلی ہو میرے متعلق. تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ زبان سے کچھ نکل جاتا ہے, ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں نکل کچھ اور جاتا ہے, ہماری وہ مراد نہیں ہوتی, یہ ہے مسئلہ کہنے کا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس سفر میں اللہ کے رسول نے دجال کو بھی دیکھا، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ 7-8 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں نظر آئے۔ میں ایک ایک کا ذکر کر دیتا ہوں اور وہ کون تھے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کو نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں، اور ان کے تانبے یا پیتل کے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنا منہ نوچ رہے ہیں اور اپنا سینہ نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ ان کو ابھی عذاب شروع نہیں ہوا ہے، عذاب تو آخرت میں دیا جائے گا۔ عذاب شروع ہونے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ٹریلر ہے عذاب کا، کہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچتے، اپنے سینوں کو نوچتے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نہر کے اندر تیر رہا ہے، نہر ہے پانی کی، اس کے اندر تیر رہا ہے۔ پانی کی نہر ہے یا آگ کی نہر ہے؟ وہ پانی بھی آگ کا ہی تھا، لیکوڈ آگ جو ہوتی ہے، لاوا دیکھا ہے آپ نے اس ٹائپ کا، اس کے اندر تیر رہا ہے اور پتھروں کا لقمہ بنا بنا کے کھا رہا ہے، پتھروں کا نیوالا بنا بنا کے کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس شخص کے سر پر وہ فرشتہ پتھر مارتا ہے۔ ایک پتھر کے اوپر پہلے وہ سر رکھتا ہے اور پھر فرشتہ اس کے اوپر دوسرا پتھر مارتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ پتھر اس طریقے سے مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر پھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ بے نمازی ہے، فرض نماز کے اندر کوتاہی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، دیکھو خدا کے واسطے نماز کی پابندی کرو، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، میں بھی کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی ہیں، کپڑے نہیں ہیں، لیکن کچھ چیتھڑے ہیں، کچھ پھٹے پرانے کپڑے ان کے جسم پر لٹک رہے ہیں، بس چیتھڑوں کی شکل میں، کپڑے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کنجوس بخیل، کنجوسی میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی وہی کر دیا کہ کنجوسوں اور بخیلوں کی طرح کپڑے بھی انہوں نے چیتھڑوں کی طرح پہن رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے، کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی ہیں، ایسے ہیں جن کے پاس پکا ہوا ہانڈیا کے اندر صاف شفاف خوشبودار کھانا موجود ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس سڑا ہوا بدبو مارتا ہوا گوشت موجود ہے۔ یہ لوگ صاف شفاف کھانا چھوڑ کر بدبودار کھانا کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاک اور حلال بیویاں موجود تھیں، اور وہ عورتیں جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاک اور حلال شوہر موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا، غلط طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ پاک اس برے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی جلد سے جلد شادیاں کرو، جلد سے جلد۔ اس وقت مسلمانوں کی 90، 95، 98% نسل غلط طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوتی اور بالغ ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ سارے ماں باپ گناہگار ہیں، سارے کے سارے جتنے اس کام کے اندر لگے۔ خیر، بچوں کی شادیاں جلدی کرو بھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑی ایک لگی ہوئی، اور وہ شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ لکڑی اس کے کپڑوں میں پھنس جاتی ہے، اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے جو راستوں پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کی جو ہے سامان وغیرہ چراتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کے سر پر جو ہے لکڑیوں کا بوجھ ہے، اور وہ بوجھ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، ویسے ہی پہلے سے بوجھ اور بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو کھا جاتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ہے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو جو ہے آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیان کرتے، تقریر کرتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے بس۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی کھیتی بڑھ رہی ہے وہ کاٹ رہے ہیں، کھیتی پھر بڑھ جاتی ہے وہ پھر کاٹ لیتے ہیں، کھیتی پھر مسلسل کھیتی بڑھتی جاتی ہے، کاٹتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بار بار انعام ملتا ہے، یہ لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، یہ لیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، یہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے راستے میں
جو ہے شہادت والی موت عطا فرمائے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، ایمان کی فکر کرے اپنے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں پیش آئیں۔ یہ زمینی سفر کے اندر ساری باتیں پیش آئیں۔ ایک جگہ سے آپ گزرے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی تو فرمایا جنت ہے، اور ایک جگہ سے آپ گزرے جہاں سے بہت بدبوئیں اٹھ رہی تھیں تو فرمایا کہ یہ جہنم ہے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے ایک دیوار میں سوراخ کیا اپنی انگلی سے، ڈرل جس طریقے سے کام کرتی ہے، جبرائیل نے اس طریقے سے سوراخ کیا اور وہاں پر جو ہے براق کو باندھا گیا۔ علماء نے فرمایا وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور علماء نے فرمایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل نے سوراخ نہیں کیا تھا، سوراخ پہلے سے موجود تھا، بس زمانے کی وجہ دھول مٹی ہوتی ہے نا، وہ سوراخ چھپ گیا تھا، جبرائیل نے صرف اس کو دھول مٹی کو صاف کر کے اس سوراخ کو ظاہر کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر، کیونکہ جب آپ وہاں پہنچے تو کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے، اور آپ کے وہاں پہنچنے پر کسی نے پھر اذان دی اور پھر تکبیر ہوئی، اور اس اذان کے نتیجے میں کچھ اور لوگ آسمان سے اترے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ کون کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گا۔ جبرائیل نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا، میں نے نماز پڑھائی، اور وہ جو لوگ موجود تھے اور جو آسمان سے اترے تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرتے وہ لوگ غائب ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے سارے کے سارے موجود تھے، انہوں نے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جبرائیل تم مجھے پہلے بتا دیتے میں ملاقات کر لیتا۔ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ عن قریب دوبارہ ابھی اس سفر میں ان سب سے دوبارہ ملیں گے، بے فکر رہیے۔ اس سفر کے اندر، اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر زمرد ایک خاص قسم کا پتھر ہے، اس پتھر کی جو ہے اس پتھر سے بنائی ہوئی معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ اس سفر کا نام معراج اسی لیے کہ اس میں ایک معراج لائی گئی تھی، سیڑھی لائی گئی تھی۔ وہ سیڑھی کیسی تھی اللہ ہی جانے، اس کی کیفیت کا ذکر نہیں آتا، نہ اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اوپر جانے سے پہلے ایک کام اور ہوا، وہ یہ کہ 3 پیالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک پیالے کے اندر دودھ تھا، اور دوسرے پیالے کے اندر جو ہے وہ شراب تھی، اور تیسرے پیالے کے اندر جو ہے وہ پانی تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا پیالہ بھی تھا جس میں شہد تھا۔ تو یہ 4 پیالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، تو آپ نے شراب کو اور پانی کو چھوڑ دیا، دودھ کو اور شہد کو اختیار فرمایا، تھوڑا سا دودھ پیا اور تھوڑا سا شہد بھی اس میں سے لیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ فطری چیز تھی جن کو آپ نے قبول کیا، اگر آپ پانی کو قبول کرتے تو آپ کی امت بہہ جاتی، اگر آپ شراب کو قبول کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطری چیز کو قبول کیا، دودھ کو قبول کیا، شہد کو قبول کیا۔ دودھ اور شہد کی تعبیر جو ہے پھر وہ بہت اچھی چیزوں سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھال لیا گیا۔ آج مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے کی بات جو ہے وہ اوپر کا جو سفر ہے آسمانوں کا، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو ذکر کروں گا تو ابھی اگر ذکر کروں گا تو وہ اور آدھا گھنٹہ لگے گا ابھی، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے، سفر اسرا کو یہیں پہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ سفر معراج جو ہے وہ آسمانوں کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے دیدار کیا، اور نماز کا تحفہ ملا، اور اس کے بعد پھر واپس آئے، اور بار بار واپسی میں موسیٰ علیہ السلام مل جاتے تھے، روکتے تھے رستہ۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے سفر میں آئیں گی، کل کی کلاس کے اندر آئیں گی۔ اور لکنت کی وجہ سے میں غلطیاں کر دیتا ہوں، کلاس کو ابھی سفر کہہ دیا میں نے، تو آپ لوگ نظر انداز کیجیے، اوائڈ کیجیے۔ کچھ لوگ جو ہے نا مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ نے یوں کہہ دیا، آپ نے یوں کہہ دیا، تو میں جان بوجھ کے نہیں کہتا، غلطی سے نکل جاتا ہے، اور لا علمی میں بھی نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہ مجھے پڑھا ہوا نہیں ہوتا یا معلوم نہیں ہوتا، بس زبان سے لکنت کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ بس لکنت کے باوجود بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جو ٹوٹا پھوٹا ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بے انتہا قبول کرے۔ آپ کے سننے کی محبت اور برکت ہے کہ یہ عاجز بھی کچھ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بس کام بہت سارے کرنے کے، بھئی سیرت کورس مکمل ہو جائے اور خلفائے راشدین کا تذکرہ آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کاموں کو ایک کے بعد ایک شروع کریں گے۔ عربی بھی سیکھنی ہے، اردو بھی سیکھنی ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے بھائی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس طریقے سے ساتھ رہیے، ساتھ دیتے رہیے، لوگوں کو جوڑتے رہیے، لوگوں تک ہماری آواز پہنچائیے، اور ہماری آواز بنیے، ہمارے دست و بازو بنیے۔ اللہ پاک آپ کا کہنا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔